قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے چینل دی اسٹوریز آف پائس میں ہم اگلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آتے چلے گئے اور ایک رب کی عبادت و توحید کے عقیدے کو بھولتے چلے گئے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. سورہ آراف میں ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد کے لوگ دراز قد اور مضبوط اجسام کے مالک تھے. اس طرح کے لوگ کسی اور علاقے میں نہیں تھے. سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. سورہ الفجر میں ہے: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونے والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. قوم عاد کے محلات عالیشان اور اونچے ستونوں والے تھے. ان کی زمینیں سرسبز و شاداب اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ تھیں. ان کو قرآن کریم میں اوقاف والے کہا گیا ہے، جس کے معنی ریت کے اونچے ٹیلے کے ہیں. قوم عاد ایک اکھڑ، جاہل اور مغرور قوم تھی. انہیں اپنی قوت اور شان و شوکت پر بہت ناز تھا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. وہ عاد تھے اور وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے: ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ اللہ کی مہربانی اور نعمتوں کا شکر بجا لانے کے بجائے یہ قوم عیش و عشرت میں غرق تھی. محلات کی تعمیر و آرائش پر کثیر دولت اور وقت صرف کرتے تاکہ دوسروں پر فخر اور برتری کا اظہار کر سکیں. بتوں کی پوجا اور شرک قوم عاد کی بدترین عادت تھی. انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے الگ، کھیتیوں اور بارش اور کاروبار میں نفع نقصان کے لیے الگ، صحت و تندرستی کے لیے الگ، غرض بے شمار بتوں کی پوجا کی جاتی. ان کے لیے بڑے بڑے مشکل کشا یہ بت تھے: سمود، صدا اور الحبا. وہ اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں پر اس بری طرح ڈٹے تھے کہ دعوت حق کو قبول کرنا ان کے لیے محال تھا.
ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی، تو قوم نوح کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا، انا لنراک فی صفاہا، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، یعنی جس عقیدے کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم ان بتوں کو جن سے ہم مدد اور رزق کی امید رکھتے ہیں ان کی عبادت چھوڑ دیں، یہ تو صرف حماقت پر مبنی ہے، اور کہتے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ اور کہا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے لیے آخرت کی زندگی، مر کر جی اٹھنا اور انہی جیسے ایک آدمی کا رسول ہونا تعجب کا باعث تھا۔ سورہ المومنون میں ہے، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، یعنی ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کے کھانے تم کھاتے ہو اسی طرح یہ بھی کھاتا ہے، جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لوگے تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا، وہ کہنے لگے، کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو، اگر زمین میں فرشتے بستے، اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اور سردار کہا کرتے، کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے؟ اور پھر کہتے، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، پھر سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ان میں ہمیشہ رہو گے، یعنی تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں اور محلات تعمیر کرتے ہو، یہ تو تم محض دنیا میں طویل عرصہ تک رہنے کی امید میں بناتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلاتے ہوئے نصیحت کی، اے قوم، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے مدد دی، مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قوم عاد کہتے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر نہ ہی اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آج سے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ اور کہتے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اور پھر نہایت ڈٹائی سے کہتے، سواء علینا او استا ام لم تکن من الواعظین، خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں برابر ہے۔ جب قوم نے دعوت حق کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معبودان باطلہ سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں چیلنج کر دیا، ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا، ان کی تحقیر فرمائی اور کہہ دیا، بت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ بے جان جمادات ہیں، جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں ہے،
اگر تمہارا خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں اور ان سے لا تعلق ہوں۔ تم اپنے تمام وسائل اور پوری طاقت سے جو کچھ کر سکتے ہو اس کا پروگرام طے کر ڈالو اور مجھے ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور میں تو صرف اپنے رب پر توکل کرتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ قوم عاد کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کرتے، سورہ الاحقاف میں ہے، اور وہ کہتے اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جب قوم عاد میں اکثر لوگوں کا انکار حد سے بڑھ گیا، ان کی ہٹ درمی قائم رہی، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ آخرت کی زندگی پر یقین کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، نہ ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور نہ ہی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کو مانا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ سورہ المومنون میں ہے اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی وعید سنا دی۔ سورہ ہود میں ہے اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ وہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر سرکش کا کہا مانا۔ تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ قوم عاد پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا؟ سورہ الحاقہ میں ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ رہ عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں،
اور اس کے علاوہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر منحوس دن میں آندھی چلائی اور وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، سو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ سورہ المومنون میں ہے، حضرت ہود نے فرمایا اے میرے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے میں یہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ ان آیات کی تفسیر کے مطابق قوم عاد پر دو طرح کے عذاب مسلط کیے گئے تھے۔ ابتدا میں ان سے بارش روک لی گئی تھی اور وہ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بارش کی دعا کی، اس کے بعد انہیں آسمان میں بادل نظر آیا تو اسے رحمت کی بارش والا بادل سمجھنے لگے اور کہا ہود ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تھے اور یہ دیکھو ہم پر رحمت کی بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا جو ان پر مسلط کر دیا گیا تھا، اور انہیں اس بادل سے اس زور کی چیخ کی آواز سنائی دی کہ وہ مر گئے اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بکھر گئے۔ دوسرا عذاب تیز ترین آندھی کا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ عذاب فرشتے کی چیخ اور شدید ٹھنڈی اور طوفانی ہوا دونوں پر مشتمل تھا۔ یہ ایک تند و تیز یخبستہ اور شور مچاتی ہوا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتی، ان کے بنائے ہوئے محلات میں بھی داخل ہو جاتی اور لوگوں کو ان سے نکال لاتی، پھر ہر آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور اسے سر کے بل پھینک دیتی، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا اور دھڑ باقی رہ جاتا، جیسے کھجور کا تنا جس کا پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو، اور ان کے مضبوط مکانوں اور محلات کو مسمار کر دیتی۔ اور انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بہت فخر تھا، وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے ان پر وہ ہوا مسلط کر دی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سرکش، مغرور، بد دماغ اور مشرک قوم کو بعد سرسر سے تباہ و برباد کر دیا اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا اور اس کا شکر گزار بننا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی قابلیت کا ثمر اور نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل اور احسان سمجھتے ہوئے اس کی عاجزی اختیار کرنا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے میرا شکر بجا لاؤ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ناشکر گزاری اور غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہیں۔ اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ قوم عاد کی تمام تر مخالفت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ پر توکل اور بھروسہ انی توکلت علی اللہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ زندگی میں ہر پریشانی اور آزمائش کے وقت صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اسی سے اچھی امید رکھنا اور نقصان پر صبر و تحمل کرنا اور خیر و برکت کے لیے اسی سے دعا کرنا ہمارے انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے۔ اسی پر چلنے سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے وہ محبت کرتا ہے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔